آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جو ایک معاشرہ تھا، اس میں ایک برائی، اتنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دینا، انہیں قتل کر دینا، ان کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک قبیلہ تھا ربیعہ، اس پر کسی قبیلے نے حملہ کیا، لوگوں کو اغوا کیا، تو ان کے سردار کی بیٹی بھی اٹھا کے لے گئے۔ پھر سلو ہوئی اور جو نیگوسیشن ہونی تھی وہ ہو گئی، تو اب انہوں نے جو قیدی تھے وہ واپس کر دیے، تو سردار کی بیٹی کو بھی واپس کیا۔ اب سردار کی بیٹی کو جب واپس کیا تو چند دن بیٹی وہاں رہی تھی، تو اس کو کہا کہ اب تم یا تو اپنے باپ کے پاس رہو، یا جہاں سے تم آئی تھی جس کے پاس رہ رہی تھی اس کے پاس رہ جاؤ۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بیٹی اپنے باپ کو چھوڑ کر چلی گئی، اسی طرف رہی جہاں اس کو اٹھا کے لے گئے تھے۔ اس پر وہ سردار کی بڑی وہ ناک کٹی اور اس کو بڑی شرمندگی ہوئی، تو اس نے یہ قانون بنا دیا کہ اب کوئی بیٹی نہیں رہے گی، جو بھی بیٹی پیدا ہوگی اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ انداز چلا اور آہستہ 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 یہ اتنا رچ بس گیا کہ اب عرب میں یہ ایک رواج پڑ گیا کہ جب بھی بیٹی آتی نارملی یہ اس کو قتل کر دیتے۔ ایک بیٹیوں سے نفرت کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں کسی کو داماد بنانا اپنی شان کے خلاف لگتا تھا کہ ہمارا وہ داماد کیسے آئے گا، اس کی عزت کرنی پڑے گی۔ پھر یہ کہ لڑائیاں ہوتی تھی تو بیٹیاں چونکہ لڑائیوں میں حصہ لیتی نہیں تھیں، بیٹے لڑائیوں میں حصہ لیتے تھے، تو ایسے کئی وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان بیٹیوں کو جو آج بڑی ہو کر بے پردہ ہوتی ہیں اور اسلام کے اصولوں کو ماننے سے منع کر دیتی ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ اگر یہ بیٹیاں سوچیں کہ یہ تو وہ طبقہ تھا جنہیں اس وقت کے لوگ زندہ زمین میں دفن کرنا چاہیے نہیں تھی، میرے آقا نے انہیں کیسی زندگی دے دی، انہیں عزت دے دی اور ان کی پرورش پر بشارتیں دے دی۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں السلام علیکم اہل البیت، یعنی اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو ایک ناتواں یعنی کمزور سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ اب دونوں باتیں سنیے کہ ناتواں پیدا ہوئی ناتواں سے، لڑکی پیدا ہوئی عورت سے، دونوں کی کیسی ہمدردی کی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری جانیں قربان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یعنی میں سوچتا ہوں میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیو، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت اور آپ کی آمد، پھر آپ کا یہ مدنی انقلاب جو ہم سنتے ہیں، ایک تو توحید کا درس، بتوں کو پوجنے والوں کو، ان کو شرک و کفر سے نکال کر ایمان کی نعمت دینا اور اس معاملے میں کوشش کرنا اور اس میں تکلیفیں اٹھانا، یہ سب کے ساتھ ساتھ جو ان میں بری رسم و رواج تھی میرے آقا نے ان کو ختم کیا ہے۔ اب سوچئے یار، آج ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیں کہ آپ کے قبیلے میں موجود یا آپ کے اس ایریا میں موجود جو برے طریقے اور رسم و رواج ہیں جنہیں آپ برا سمجھتے ہیں وہ ختم کر کے دکھائیں۔ جانیں ختم ہو جاتی ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، نہیں ختم ہوتے۔ ہمارے گھر میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، خاندان میں جو خرابیاں ہوتی ہیں، ہم اپنے گھر کے اندر سے برائی ختم نہیں کر پا رہے۔ اب سوچئے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرے سے کیسے برائیوں کو ختم کیا، اور جن برائیوں کو ختم کیا ان برائیوں میں ایک برائی یہ تھی کہ یہ بیٹیوں پر ظلم کرتے تھے، اور میرے آقا نے بیٹیوں کو ظلم سے آزاد کروا دیا۔